رب تعالیٰ کا شکر ہے، اس مالک کا کرم نوازی ہے جو اس کا ذکر ہمارے لب پر جاری ہوتا ہے، ورنہ ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کا ذکر کر لے ہم، جو اس کا رب کی کرم نوازی ہیں، جو اس کا ذکر ہمارے لب پر جاری ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس رب کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے اتنا، اور رب تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرتے رہو گے رب تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کو عطا کرے گا۔ یہ آزمائی ہوئی چیز ہے، اور یہ آپ بھی کرتے رہیں شکر ادا، آپ دیکھیں کہ رب تعالیٰ کتنا آپ کو عطا کرتا ہے۔ وہ قادر ہے ہر چیز پہ یار، قادر ہے، مطلب کہ آج بنانے کا مقصد میرا یہ تھا، ویڈیو بنانے کا مقصد میں نے کہا آج حصار کا طریقہ بتا دوں۔ حصار کیا، آج کل لوگ بہت پریشان ہیں، بچوں کے معاملے کو لے کر دیکھ لو، کوئی بھی گھریلو بچہ بڑے ہر بندہ اس سے پریشان ہے، جنات آصف وغیرہ سے، ان چیزوں سے بڑی پریشان ہے۔ اب حصار کا طریقہ کیا ہے، وہ اپنی زندگی کا یا معمول بنا لیں، مطلب کہیں بھی نکلیں سفر پہ تو ویسے تو حدیث مبارکہ یہ ہے کہ مغرب سے پہلے اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو گھروں کے اندر لے لو، ان کو باہر نہیں جانے دو۔ حکم ہے نا یہ کہ اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو مغرب سے پہلے گھروں کے اندر لے لو، گھروں کے اندر رکھنے کا حکم ہے یہ۔ مغرب کے بعد کیا دوسری مخلوق ہے، ان کی ٹائمنگ شروع ہو جاتی ہے نا، تو اس سے حصار کیسے کیا جائے؟ کوئی نہ کوئی کام پڑتا ہے، دواخانے اسپتال وغیرہ کی کوئی ٹائمنگ ایسی ہوتی ہے کلینک کی کہ مجبوراً جانا پڑتا ہے۔ آج کل شادی بیاہوں کا ایسا رواج ہے ہمارے معاشرے میں کہ وہ لیٹ ہی ٹائمنگ بالکل ہو گئی ہے، مطلب مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد ہی ہر چیز کی ٹائمنگ، رسم و رواج کی ٹائمنگ ہے، وہ اسی کے بعد دعوت وغیرہ جو اہتمام ہوتا ہے رات کو لیٹ نائٹ ہی ہوتا ہے۔ تو کیسے حفاظت کی جائے؟ تو سورہ طارق، قرآن پاک کا 30واں پارہ، سب سے آخری پارہ ہے 30واں، سورہ طارق اس کی صورت ہے، اس کی آخری کی 3 آیتیں۔ سورہ طارق تو ویسے بہت باکمال صورت ہے یار، بہت چیزوں میں استعمال ہوتی ہے، اس سے بہترین حصار بنتا ہے۔ آخری کی 3 آیتیں ہیں، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ پہلی آیت ہے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ اول آخر درود شریف پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ رسول اللہ، یا جو بہتر آپ کو درود شریف بہتر لگتا ہے وہ آپ پڑھ لیجئے 3 مرتبہ، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، اور 3 مرتبہ یہ 3 آیتیں پڑھ لیجئے۔ مثال کے طور پر انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، یہ 1 مرتبہ ہو گئی۔ پھر پڑھا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، پھر انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ 3 آیتیں 3 مرتبہ پڑھنی ہیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف۔ اس کے علاوہ یہ میرا آزمایا جو میں اپنی میری روٹین میں ہے، اس سے بہت فائدے ہیں الحمدللہ۔ محفوظ رہتے، بچے محفوظ رہتے، خود بھی آپ محفوظ رہو گے الحمدللہ انشاءاللہ۔ کرنا رب کے ہاتھ میں، جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ رب کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ اس کا کلام پڑھیں گے، وہ حصار میرے رب کی طرف سے، حفاظت میرے رب کی طرف سے ہی ہوگی، اس کا فائدہ میرے رب کی طرف سے تم کو ملے گا۔ اس کے علاوہ حصار ہے تو آیت الکرسی ہے، اب اگر چاہیں تو آیت الکرسی کا بھی حصار کر سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیجئے، اول آخر درود شریف، کوئی بھی جو آپ کو بہتر لگتا ہے وہ اپنے آپ پر ہاتھ میں پڑھ کے 3 مرتبہ اس کو گھما لیں پورے جسم پر، اپنے سینے پہ پھونک مار لیں، پھونک مار کے کسی کو بچے کو کر رہے ہیں تو اس کو پھونک مار دیں، اس کا ہاتھ پھیر دیں، پھونک مار دیں پورے جسم پر۔ اس کے علاوہ 4 کل ہے، 3 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھیں، 4 کل پڑھ کر حصار بھی باندھ سکتے ہیں، اس سے بھی بہترین حصار ہوتا ہے۔ بہت آیتیں ہیں اس حصار کے لیے اور بہت فائدہ مند ہے، لیکن میرا جو آزمایا ہوا ہے نا یہ سورہ طارق کی آخری 3 آیتیں، یہ بہت باکمال ہے، اس سے گھر کا بھی حصار ہوتا ہے۔ جی، اس کے گھر کی پوری بندش مطلب حصار ہوتا ہے اس سے، جادو ٹونا جن جنات آصف سب سے محفوظ ہوتا تھا گھر وہ، لیکن وہ بعد میں بتاؤں گا۔ پھر اپنے پیر و مرشد، پیر طریقت
میرے شیخ ان سے اجازت میں لے لوں. اگر مجھے اجازت مل جاتی نا تو میں ضرور بتاؤں گا وہ، کیونکہ اس پہ اجازت لینا لازمی ہے. الحمدللہ کافی گھروں کا احاطہ بھی کیا ہے اسے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو اگر ہوگی نا میں اپنے شیخ سے پوچھوں گا، اگر اجازت مجھے مل گئی تو انشاءاللہ وہ بھی احاطہ کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یہ ویڈیو دیکھ کر آگے شیئر لازمی کیجیے، کیونکہ دوسروں کی اصلاح ہو جائے. یہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا، یہ اپنے سلسلہ جو ہے میرا سلسلہ جلیلیہ، میرے شیخ کا سلسلہ ہے، اس کو مجھے بہت آگے لے کر جانا ہے. میرے کندھے پہ ذمہ داری آنے والی ہے الحمدللہ رب العالمین. اس رمضان کے بعد میرے دادا پیر کا عرس مبارک آنے والا ہے، اس میں بہت بڑی ذمہ داری کندھے پہ آنے والی ہے. تو کوشش کریں کہ یہ میری ویڈیو دیکھ کر آگے لوگوں کو شیئر لازمی کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور سلسلے کی اشاعت میں میرا ساتھ دیں، اس کو پھیلانے میں، دین کے کام کو پھیلانے میں میرا ساتھ دیں. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک ہم سب کو 5 ٹائم کا باجماعت نمازی بنائے. اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. جو جانے انجانے میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی، حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اسے معاف فرمائے، اور ہم کو حضور